ارشاد خداوندی ہے، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے خاص بندے کو رات کے ایک خاص حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف سیر کروائی۔ الذی بارکنا حولہ، یہ وہ مسجد ہے کہ جس کے ارد گرد ہم نے اپنی برکات رکھی ہیں۔ لنوریہ من آیاتنا، اس سیر کا مقصد یہ تھا کہ ہم اپنے خاص بندے کو کچھ اپنی نشانیاں دکھا دیں۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ ہر شے کو سننے والا ہے اور ہر چیز کو دیکھنے والا ہے۔ قرآن کریم برہان الرشید کی اس آیت کا آغاز لفظ سبحان سے ہے۔ اس کا سبب علماء کرام نے مختلف انداز سے بیان کیا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ قرآن کریم وہ کتاب ہے کہ جس کے اندر کچھ بھی شک نہیں ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، حروف مقطعات میں سے ہے اور یہ وہ کتاب ہے جس میں کچھ بھی شک نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، اور یہ وہ کتاب ہے کہ جو متقین کو ہدایت عطا فرماتی ہے۔ اب قرآن کے کسی لفظ اور حرف کے اندر جو کوئی شک کرے گا، ایمان اس کے سینے سے نکال دیا جاتا ہے۔ تو اس آیت کا چونکہ مضمون بہت اہم ہے اور اس اہمیت کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے اس کا جو آغاز ہے وہ لفظ سبحان سے فرمایا ہے۔ سبحان وہ لفظ ہے کہ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی صفت، اس کی وصف، اس کے اوصاف کو بیان کیا جاتا ہے۔ فرمایا منزہ عن العیوب، ہر عیب سے پاک ذات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ منزہ عن العیوب خدا کی ذات ہے۔ تو یہاں پہ سبحان کا لفظ استعمال کیا گیا۔ حضرت امام بخاری شریف کے اندر یہ آخری حدیث مبارکہ لے کر کے آتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کلمتان خفیفتان علی اللسان وثقیلتان علی المیزان وحبیبتان الی الرحمن، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دو کلمات ایسے ہیں کہ جو زبان کے لیے بہت ہی ہلکے ہیں، لیکن فرمایا کہ قیامت کے دن میزان کے اندر ان کا وزن بہت زیادہ ہوگا اور وہ اللہ کو بھی بڑے پسند ہیں۔ عرض کی وہ دو کلمات کون سے ہیں؟ فرمایا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، کہ خدا وہ ہے جو بڑی عظمت والا ہے اور وہ پاک ہے اور ساری تعریف اسی کے لیے ہے اور ساری عظمتوں کا حامل وہی ذات ہے۔ یہ کلمات ہیں، میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو کوئی شخص ان کلمات کو دن میں 100 مرتبہ پڑھتا ہے، اگر اس کے گناہ سمندر کی جاگ کے برابر بھی ہوں، اللہ سب کو معاف فرما دیتا ہے۔ اب وہ کلمات کیا ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس کا جو وظیفہ پڑھتا ہے، اللہ اس انسان کے گناہ جو ہیں ان کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جو کوئی شخص ان کلمات کو نماز فجر کی 2 سنتیں ادا کرنے کے بعد، جو نماز فجر کی سنتیں ادا کرتا ہے اور درمیان میں جو 2 رکعت فرض پڑھنے کا جو وقفہ آتا ہے، میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان اوقات کے دوران، یعنی جو نماز فجر کی سنت اور فرض کے درمیان جو وقفہ ہوتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو یہ کلمات 100 مرتبہ پڑھتا ہے، اللہ اس انسان کے رزق کے اندر کبھی تنگی نہیں آنے دیتا۔
اور وہ کلمات کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو اس آیت کا آغاز لفظ سبحان سے ہے۔ سبحان، پاک ہے وہ ذات، الذی اسری بعبدہ، جس نے اپنے خاص بندے کو سیر کروائی۔ اب وہ سیر قرآن کی نص کیا بیان کرتی ہے؟ مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام معراج کی رات کو اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ ویسے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہر وقت اپنے رب کی یاد میں رہتے ہیں۔ غار حرا میں ہیں حضور، پھر بھی حالت معراج میں ہیں۔ حضور حالت نماز میں ہیں، حضور پھر بھی حالت معراج میں ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جن لمحوں اپنے رب کی یاد اور اپنے رب کے دیدار میں رہتے ہیں، ہر وہ لمحہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے معراج کا لمحہ ہے۔ لیکن خدا تعالیٰ نے ایک خاص قرب سے نوازا، اور اتنی قربت سے نوازا جو کسی اور نبی کو عطا نہ ہو سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جا کر کے عرض کرتے ہیں، ربی ارنی، اے میرے رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ آگے سے جواب آتا ہے لن ترانی، اے موسیٰ تو مجھے ہرگز نہیں دیکھے گا۔ عرض کی مالک میں نہیں دیکھوں گا، کوئی تو ہوگا جو دیکھے گا۔ تو کہا کہ ہاں اے موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا، نہ تو دیکھے نہ چشم انبیاء دیکھے، نہ تو دیکھے نہ چشم انبیاء دیکھے، مجھے دیکھے تو بس ایک نگاہ مصطفیٰ دیکھے۔ فرمایا لن ترانی، اے موسیٰ تو ہرگز تو مجھے نہیں دیکھ سکے گا۔ عرض کی کہ کوئی تو ہوگا جو دیدار کرے گا۔ فرمایا وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ ہے۔ ذات ذی وقار معراج کی رات آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام، یہ خدا تعالیٰ نے قرآن میں یہ لفظ استعمال کیا لیلاً، رات کا تھوڑا سا حصہ ہے، وقت کو خدا نے روک دیا ہے۔ ملاقات کا وقت ہے، ہر چیز کو خدا نے ساکن کر دیا۔ اور بعض محدثین لکھتے ہیں ساکن کیوں نہ ہوتی، جان تو حضور ہیں۔ جب زمین کے اندر جان ہی نہ رہی تو اس نے آگے حرکت کیسے کرنی تھی؟ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کائنات کے دل بھر ہیں۔ اگر کائنات میں حضور ہی نہ ہو تو کائنات کا وجود ناممکن ہو جاتا ہے۔ اسی لیے میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، فرمایا کائنات کے اندر کوئی شے نہ ہوتی اگر تمہارے نبی کا وجود جو ہے وہ نہ ہوتا۔ اس کائنات کے اندر ہر شے کا وجود اسی لیے ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا صفات ہے۔ ذات محترم میں بات کر رہا تھا، فرمایا رات کے خاص حصے کے اندر۔ اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب حضور ہر وقت معراج میں ہے تو اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنی بڑی معراج کیوں کروا دی؟ حضرات محترم، اس کا ایک سبب سب سے پہلے جو علماء نے بیان کیا وہ آپ کی گوشگزار کرنا چاہتا ہوں۔ معراج 10 نبوی کو ہوتا ہے، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اسلام کے لیے بڑی مشکلات برداشت کرنا پڑی۔ ہم نے اسلام کے لیے کچھ بھی برداشت نہیں کیا، یہ میں بات آپ کی گوشگزار کرنا چاہتا ہوں۔ آج ہم نماز پڑھتے ہیں تو یہ اسلام پر احسان نہیں ہے، ہم اگر قربانی ادا کرتے ہیں تو یہ اسلام پر احسان نہیں ہے۔ نماز جمعہ ہم ادا کر رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا انداز کیسا ہے۔ یہ نماز جمعہ ادا کرنا ہم اسلام کے اوپر کوئی احسان نہیں کر رہے، لیکن ہمارے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ شاید ہم سے بڑا احسان اسلام کے لیے کرنے والا کون ہو سکتا ہے۔ ہم جمعہ پڑھنے جاتے ہیں، جی ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، ہم سے بڑھ کر اسلام کا محسن کون ہو سکتا ہے؟ لیکن یاد رکھیں، ہم نے اسلام کے اوپر کوئی احسان نہیں کیا۔ مدینے والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر پتھر بھی برسے ہیں۔ آج تک کسی بندے نے کہا ہو کہ اسلام کا نام لینے کی وجہ سے میرے رشتہ داروں نے میرے ساتھ تعلق ختم کر دیا، کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جو کہے کہ مسلمان ہونے کی وجہ سے لوگوں نے میرے ساتھ تعلق کو توڑا۔ لیکن مدینے والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بات کی تو حضور کا معاشرے کے اندر سوشل بائیکاٹ کیا جاتا ہے۔ سن 7 نبوی سے لے کر 10 نبوی تک میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک پہاڑی کے اندر قید و بند کر دیا جاتا ہے اور حضور کے ساتھ تعلق ختم کر دیا جاتا ہے۔ اور یہ وہ مشکل وقت تھا جس مشکل وقت کے اندر حضور کے صحابہ نے چمڑا بھی چبایا ہے، درختوں کے پتے بھی کھائے ہیں۔ آج کوئی شخص مجھ سمیت یہ بات کرے تو صحیح اسلام کے لیے
کہ آج تک کسی بندے نے یہ سوچا ہو کہ ہم نے اسلام کے لیے کبھی پتے کھائے ہوں. میں خود بات کرتا ہوں، آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اسلام کے لیے کبھی پتے بھی کھانے پڑے ہوں، کبھی چمڑا سوکھا ہوا کھانا پڑے، لیکن حضور کے صحابہ نے کیا ہے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر یہ صعوبتیں، یہ مشکلات حضور کو برداشت کرنا پڑی ہیں. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ حضور کو 3 سال کے لیے آپ کو قید و بند کر دیا جاتا ہے، پہاڑی کے اندر معصور کر دیا جاتا ہے. میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زوجہ محترمہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کے ساتھ ہیں. حضور کے چچا ابو طالب بھی حضور کے ساتھ ہیں. میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن پوچھا، اے خدیجہ، وہ تم تو مکہ کی سب سے رئیس اور سب سے مالدار متمولہ خاتون تھی، کیا تم چاہتی ہو کہ یہ مشکلات جو ہیں ان کو اور صعوبتوں کو برداشت کیا جائے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں کہا کہ حضور مجھے وہ آسانی کے دن بڑے اچھے لگتے ہیں. انہوں نے 2 لفظوں میں بات کر دی. انہوں نے کہا، جے سونا میرے دکھ وچ راضی تو میں سکھ نو چلے پاواں. عرض کی حضور اگر آپ میرے ساتھ راضی ہیں تو مجھے کائنات کی کسی چیز کی حاجت نہیں ہے. حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے مشکلات کو سہا ہے، برداشت کیا ہے. وہاں پہ ہر قسم کی مشکل آئی ہے اور چمڑا تک بھی چبایا ہے، لیکن آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں کہ حضرت جناب ابو طالب نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کی کہ بھتیجے اتنی مشکلیں برداشت نہیں ہوتی. مدینے والے آقا فرماتے ہیں، چچا اگر یہ دائیں ہاتھ پہ سورج رکھ دیں اور بائیں ہاتھ پہ چاند رکھ دیں، فرمایا میں دین خدا سے کبھی پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں. یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تکالیف برداشت کرنے کا انداز تھا. سن 1090 کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جن کے ساتھ بڑا قلبی تعلق تھا، حضور کے چچا جناب ابو طالب کا وصال ہوتا ہے، اور آپ کے چند دن کے بعد حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا وصال ہو جاتا ہے. اور اس سال کو عام الحزن کا سال میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قرار دے دیا. فرمایا یہ غم کا سال ہے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے سب سے مشکل ترین مرحلہ تھا. سارے ڈھارس باندھنے والے اور سارے ظاہری رشتے جو تھے وہ ختم ہو رہے تھے. اس کے بعد میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے طائف کی بستی کا سفر کیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اوباش مقرر کر دیے جاتے ہیں، پتھر برسائے جاتے ہیں. میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم مبارک لہو لہان ہوتا ہے. آج خطیب خطابت کا فن دکھائے، پیسوں کی برسات ہے. نعت خاں کا فن دکھائے، پیسوں کی برسات ہے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا میرا خدا ایک ہے. حضور پر پتھر برس رہے ہیں، حضور کا جسم مبارک لہو لہان ہے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک پاؤں جو ہیں وہ بھی لہو لہان ہو کر کے جوتا اتارنا مشکل ہو جاتا ہے. پھر رب کائنات نے فرمایا جبریل جاؤ نا میرے حبیب کے پاس. فرمایا فاصبر لحکم ربک فانک باعیننا. حبیب آپ غم نہ کریں، اللہ کے حکم سے صبر کرتے رہیں. فانک باعیننا، حبیب ہم نے آپ کو نگاہوں سے دور نہیں کیا، ہم تو ہر وقت تجھے ہی دیکھتے رہتے ہیں. یہ معراج کی حکمت کا سب سے بڑا سبب یہ تھا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اذیتوں اور تکلیفوں کو جو ہے وہ منتمل کرنا تھا. خدا اپنا دیدار کروا کے بتانا چاہتا تھا، حبیب اگر اتنی مشکلات دی ہیں تو اس مقصد کے لیے دی تھیں کہ معراج کی رات ہم تجھے اپنے دیدار سے مستفید فرما دیں گے. خدا تیزی وقار حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہر مشکل اور ہر مصیبت سے گزرنا پڑا، لیکن آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی اپنے ہاتھ سے جو ہے وہ استقامت کا دامن جو ہے اس کو نہیں چھوڑا. خدا تیزی وقار میں بات کر رہا تھا، حضور نبی رحمہ علیہ الصلوۃ والسلام 27 رجب المرجب کی رات آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ام ہانی کے گھر جلوہ گر ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما ہیں. حضرت جبریل علیہ السلام رب کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوئے، اور مشکات المصابیح کے اندر یہ بات موجود ہے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے جب آرام فرما تھے تو حضرت جبریل کو رب کائنات نے فرمایا جبریل جاؤ نا میرے حبیب کے پاس اور جا کر کے کہہ دو کہ آج آپ کا رب آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے جب یہ حکم اہل ایمان کو بتا دیا، حضرت جبریل آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو عرض کی باری تعالیٰ وہاں پر جانے کا انداز کیسے ہوگا؟ فرمایا وہاں پہ دروازے پہ دستک نہ دی جائے، وہاں پہ کسی اس انداز سے داخلہ نہ کیا جائے.
حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا جانے کا انداز کیسا ہوگا؟ حضرت جبریل علیہ السلام فرمایا جبریل جنت کے اندر انبیاء کی سواری کے لیے براق تیار کیے گئے. براق برق سے ہے اور برق بجلی کو کہتے ہیں. میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ اس کی رفتار اتنی تھی جہاں میری نگاہ پڑتی تھی وہاں اس کا قدم پڑتا تھا. اتنی زیادہ رفتار رکھنے والا وہ براق آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کر دیا گیا. حضرت جبریل امین حاضر خدمتوں میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں دستک نہیں دی، دروازہ کھٹکھٹایا نہیں ہے، بلکہ جبریل ہمیشہ ڈردا ہے پیر ادبوں باہر نہ ڈردا ہے اور میں بھی ادباں وچ کھلونی ہاں جے محمد پیارا آ جا. وہاں پہ دستک نہیں دی، دروازہ کھٹکھٹایا نہیں ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچے اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک قدموں کے اوپر اپنے ہونٹوں کو رکھا. آپ کی ہونٹوں کی ٹھنڈک سے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام بیدار ہوتے ہیں. فرمایا جبریل آؤ، آج سے پہلے کبھی ایسے وحی لے کر کے نہیں آئے. فرمایا حضور آج وحی نہیں ہے، خدا کی ملاقات کا وقت ہے، خدا نے یاد کیا ہے، خدا تعالیٰ آپ کو اپنے دیدار سے مستفید کرنا چاہتا ہے. میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ بیدار ہوئے. حضور نبی رحمہ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوئے، سامنے براق کھڑا تھا. میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فرشتوں کی جماعت کھڑی ہے، 70,000 فرشتے دائیں طرف ہیں، 70,000 بائیں طرف کھڑے ہیں اور 70,000 شمالن جنوباً کھڑے ہیں. میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس مقام پر پھر رب نے فرمایا اے جبریل میرے حبیب کے چہرے سے آج نورانیت کا ایک پردہ اٹھا کر تو دکھاؤ. جب ایک پردہ اٹھایا حضرت جبریل علیہ السلام نے دیکھا جتنے فرشتوں کے نورانی ہاتھوں کے اندر لالٹینیں تھی، جتنی لائٹیں تھیں وہ بند ہو جاتی ہیں، حضور کا نور عروج پہ پہنچ جاتا ہے. میرے حضور کی بلال میں فرماتے ہیں سورج چاند تے اے ستارے چمکن اپنی تھائیں سارے. سورج چاند تے اے ستارے چمکن اپنی تھائیں سارے، پر گل ہوون اے مات بچارے جے محمد پیارا آ جاوے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نور دیکھا ہر شے کا نور مندمل ہو جاتا ہے. میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا عائشہ ایک مقام وہ بھی تھا کہ جس مقام پر جو ہے وہ زنان مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا. وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ قُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَٰذَا بَشَرٌ إِنْ هَٰذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ. کہا یہ کوئی بندہ تو نہیں، یہ تو اللہ کا بزرگ فرشتہ لگتا ہے. جب اتنی بات حضرت یوسف علیہ السلام کو کی تو میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ بس کر دو، وہ تو یوسف تھے، خدا تعالیٰ نے ان کے نور کے حجاب کو دور کر دیا. فرمایا اگر کاش کبھی خدا میرے نور کے پردوں میں سے ایک پردہ اٹھا دے، فرمایا کائنات اپنی ساری دنیا کے دل چیر کر تیرے نبی کے قدموں پر قربان کر دے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کے اوپر خدا نے 70,000 بشریت کے پردے ڈالے ہیں. ان پردوں میں سے معراج کی رات ایک پردہ اٹھا، ہر فرشتے کا نور ختم ہوا. معلوم ہوا کائنات کا ہر نور اپنا نہیں ہے بلکہ وہ قدم مصطفیٰ کے دوبن کے صدقے سے ہے. ہر چیز کا نور حضور کے نور کے صدقے سے ہے. حضرت ذی وقار بات کہیں طول نہ پکڑ جائے، میں یہاں پر ہی بات کو جو ہے وہ روکنے لگا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی بارگاہ میں براق پیش کیا جاتا ہے، حضور نگاہیں جھکاتے ہیں. یہاں سے بات اگلے جمعے شروع کروں گا. وآخر دعوانا الحمدللہ.